نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دمشق کے ادیب شیخ علی طنطاوی نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو کہ جامع مسجد توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد توبہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہلے بہت زیادہ گناہ ہوا کرتے تھے، لیکن 7ویں ہجری میں ایک مسلمان بادشاہ نے اس کو خرید کر وہاں ایک مسجد تعمیر کروائی۔ اس وجہ سے اس کا نام جامع مسجد توبہ رکھا گیا۔ شیخ علی طنطاوی فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم جو کہ بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا، وہ اسی مسجد کے ایک کمرے میں رہا کرتا تھا۔ غربت کا مارا 2 دن سے بھوکا تھا اور اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، اور نہ ہی اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز تھی اور نہ ہی کھانا خریدنے کے لیے کوئی پیسہ اس کے پاس موجود تھا۔ تیسرے روز بھوک کی شدت سے اس نے احساس کیا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا کہ اب میں اضطراری کیفیت کے اندر ہوں اور شرعاً مردار کھانے کی مجھے اجازت ہے، یہاں تک کہ ضرورت کے مطابق چوری کرنا بھی میرے لیے جائز ہے۔ اسی بنا پر اس نے چوری کا راستہ اختیار کیا۔ شیخ طنطاوی فرماتے ہیں کہ یہ سچا واقعہ ہے اور میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور اس واقعے کی تفصیل سے آگاہ ہوں۔ یہ مسجد ایک قدیم محلے میں واقع تھی۔ وہاں تمام مکانات قدیمی طرز پر اس طرح بنے ہوئے تھے کہ ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھی اور چھتوں سے ہی سارے محلے میں آیا جایا جا سکتا تھا۔ یہ نوجوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کچھ خواتین ہیں، تو سر جھکا کے وہاں سے چلا گیا۔ بعد والے گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر خالی ہے، لیکن اس گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھوک کی شدت میں جب کھانے کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچی تو اس کی بھوک بھڑک اٹھی اور اس کی خوشبو نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ مکان ایک منزلہ تھا، چھت سے بالکونی اور پھر وہاں سے صحن میں کود گیا۔ فوراً باورچی خانے پہنچا، دیگچی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بھرے ہوئے بینگن کا سالن تھا۔ ایک بینگن اٹھایا، بھوک کی شدت سے سالن گرم ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی، بینگن کو دانتوں سے کاٹا اور جیسے ہی نگلنا چاہا تو اسی وقت عقل اپنی جگہ واپس آ گئی اور اس کا ایمان جاگ گیا اور دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہنے لگا کہ خدا کی پناہ، میں طالب علم ہوں، لوگوں کے گھروں میں گھسوں اور چوری کروں۔ اپنے اس فعل پر شرم آ گئی، نادم ہوا، شرمندہ ہوا، استغفار کیا اور پھر بینگن کو واپس دیگچی میں رکھ دیا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس لوٹ گیا اور مسجد میں داخل ہو کر شیخ کے حلقہ درس میں حاضر ہوا، درا حالے کہ بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شیخ کیا درس دے رہے ہیں۔ جب شیخ درس سے فارغ ہوئے، لوگ بھی اپنی اپنی جگہوں پر چلے گئے تو ایک خاتون مکمل حجاب میں وہاں پہ حاضر ہوئیں۔ شیخ سے کچھ گفتگو کی اور وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو نہیں سمجھ سکا۔ شیخ نے اپنے اطراف میں نگاہ کی تو اس طالب علم کے علاوہ کسی کو وہاں پر نہیں پایا۔ پھر اس کو آواز دی اور کہا کہ تم شادی شدہ ہو؟ جوان نے کہا کہ نہیں۔ شیخ نے کہا تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ جوان خاموش رہ گیا۔ شیخ نے پھر کہا مجھے بتاؤ تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس جوان نے جواب دیا خدا کی قسم میرے پاس ایک لقمہ روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں کس طرح شادی کروں؟ شیخ نے کہا کہ یہ خاتون آئی ہیں، اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا شوہر وفات آ گیا ہے اور اس دنیا میں سوائے ایک ضعیف چاچا کے کوئی عزیز اور رشتہ دار اس کا نہیں ہے، اور اس خاتون کو اس کے شوہر سے گھر اور مال وراثت میں ملا ہے۔ اب یہ آئی ہیں اور ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہیں جو شرعاً اس کا شوہر اور اس کا سرپرست ہو، تاکہ تنہائی اور بدطینت انسانوں سے محفوظ رہے۔ کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ جوان نے جواب دیا کہ ہاں، اور پھر اس خاتون سے پوچھا کہ تم اس کو اپنے شوہر کے طور پہ قبول کرتی ہو؟ اس نے بھی ہاں میں جواب دیا۔ شیخ نے اس خاتون کے چچا اور 2 گواہوں کو بلا کر ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا اور اس طالب علم کے بجائے خود اس خاتون کا مہر ادا کیا، اور پھر اس خاتون سے کہا کہ اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لو۔ اس نے ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ جوان اپنی بیوی کے حسن و جمال سے حیران ہو کر رہ گیا
اور جب اس گھر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ یہ وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ بیوی نے شوہر سے پوچھا کہ تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤں؟ تو اس لڑکے نے ہاں میں جواب دیا۔ تو اس نے دیگچی سے ڈھکن اٹھایا اور بینگن کو دیکھا اور بولی، عجیب بات ہے کہ گھر میں کوئی آیا ہے اور اس نے بینگن کو دانتوں سے کاٹا ہے۔ وہ جوان یہ سن کر رونے لگا اور اپنا قصہ اپنی بیوی کو سنایا۔ تو بیوی نے جواب دیا کہ یہ تمہاری امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے۔ تم نے حرام بیگن کھانے سے اجتناب کیا تو اللہ نے سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، جو کوئی اللہ کی خاطر کسی گناہ کو ترک کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہترین جزا اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔